لکھا نا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی جس نے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے 99 دلائل قائم کی، عقلی دلائل، 99 عقلی دلائل. اب سوچ رہے تھے یار 100 پورے کروں، 100ویں دلیل سمجھ نہیں آ رہی. اب سوچے یہاں تک کہ ایک گاؤں کھیت کی طرف نکلے، ایک جو ہے وہ دیہاتی ہل چلا رہا تھا تو اس کو دیکھا تو سوچا یار اس سے بات کرتا ہوں، چاہے اس کی بات سے کوئی 100ویں دلیل پتہ چل جائے. تو دیہاتی سے کہنے لگا کہ بھائی بات سنو، میں نے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ہے 99 دلائل پیش کیے ہیں، تیار کیے عقلی، میں چاہ رہا ہوں 100 پورے ہو جائیں. اب تیرے دماغ میں کوئی دلیل ہے، کوئی بات ہے تو بتا. اس نے یوں دیکھا امام راضی کو، اچھا یہ مولوی صاحب ہے کوئی. دیکھنے کے بعد اسے اپنے بیل روکے اور وہ ہل کا، وہ ایک لمبا ڈنڈا ہل کا وہ نکالا اور نکال کے بھاگا مارنے کو. اب امام راضی آگے آگے وہ پیچھے پیچھے. امام راضی بول رہے ہیں ہاں سمجھ میں آ گئی 100ویں دلیل، جو ظالم 99 نہ مانے اس کا علاج مولا بخش ڈنڈا ہے. یہ 100ویں دلیل ڈنڈا ہے اس کا ڈنڈا سر میں مارو. جو 99 نہیں مار رہا وہ 100 کیا مانے گا. 100ویں دلیل سمجھ میں آ گئی. یہ امام راضی. اب ان کا انتقال جب ہونے لگا، کتنا بڑا آدمی ہے، ابلیس پہنچ گیا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے مکر کرتا ہے ابلیس، اس وقت پہنچتا ہے کیونکہ عین آخری ٹائم ہوتا ہے، موقع ہے کہ اب ایمان چھین لے. اب وہ پہنچ گیا اور آ کے کہا راضی تو اللہ کی عبادتیں کرتا رہا ہے، کون سا اللہ؟ تو نے دیکھا کبھی اللہ کو؟ کبھی محسوس کیا؟ کبھی اس کو سنا؟ کس کی باتیں کرتا رہا ہے؟ انہوں نے اپنی پہلی دلیل متوجہ کی. جو ابلیس تو خود بڑا بڑا علامہ ہے، اس نے وہ نقض وارد کر دیا، اس پہ دلیل توڑ دی. انہوں نے دوسری دلیل پیش کی، اس نے نقض وارد کر وہ بھی توڑ دی. 99 کی 99 دلیلیں توڑ دی. اب امام راضی حیران کہ ہے میں جن دلائل کو اتنا مضبوط بنیادوں پہ لے کے پڑا تھا یہ تو ساری دلیلیں ٹوٹ گئی. اب یہ دگردوں پریشان، پسینہ چھوٹ رہا ہے. دیکھو پیر و مرشد کا فائدہ. پیر و مرشد ان کے جو ہے عصر کی نماز کا وضو کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر یہ سارا معاملہ منکشف کر دیا کہ تیرا مرید مشکل میں ہے. کیونکہ اللہ نے ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں. براہ راست اللہ بھی کر سکتا تھا لیکن اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. جبریل کی ڈیوٹی بھی ہے، میکائیل کی بھی ہے، اسرافیل کی بھی ہے، اسرائیل کی بھی ہے. کیا جو کام یہ میکائیل کرتا ہے اللہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے ڈیوٹیاں لگائیں کیونکہ اللہ ایک بادشاہی کو شو کر رہا ہے. اور بادشاہ کے کارندے خدام ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں. پھر نبیوں کو اللہ بھیجتا ہے، نبیوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں. اس طرح اولیاء اللہ کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں. پیر و مرشد کی ڈیوٹی لگا دی، ان کے مریدی ان کے حوالے کر دیے کہ ان مریدوں کی اصلاح اشاعت تمہاری ذمہ داری ہے. کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں بیعت کرنے میں بڑی احتیاط کرتا ہوں. کیوں؟ کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. ان مریدوں کے بارے میں کل مجھ سے پوچھا جائے گا، کیونکہ میں ان کا ظاہر نگہبان، انہوں نے مجھے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. میں نے اگر ان کی اصلاح اور ارشاد کی فکر نہیں کی تو پوچھ کل کو مجھ سے بھی ہونی ہے. اب امام راضی جو ہے اب اس مشکل میں اللہ نے ان پر منکشف کیا. اب یہ وضو کر رہے عصر کی نماز کا، اب ہاتھ میں پانی تھا. اللہ اکبر. دیکھو اللہ والوں کے ایک جملہ ہوتا ہے جڑیں کٹ جاتی ساری عقلیات کی. پانی چھینٹا نیچے مارا، فرمایا کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے، کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل. اللہ کو بغیر کسی دلیل کے مان لیا. بس یہ کہنا تھا. ادھر امام راضی کے دل میں یہ بات ہے، بھائی امام راضی نے ابلیس کا ابلیس میں نے بغیر کسی دلیل کے اللہ کو مان لیا، تم دفع ہو. اتنا کہنا تھا. تاریخ میں آتا اسی وقت امام راضی کے روح پرواز کر گئی، ایمان پر موت آئی. اب بتاؤ یہ کتنی بڑی دلیل. کہہ دو کہ مانا بغیر. جب یہ بات کہہ دی تو اگلے کو کہنے کے لیے کچھ رہا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. آج جو تم سے کہتے جی اللہ ہے تو نظر کیوں آتا؟ بھائی نہیں آتا، سو واٹ، ہم تو مانتے ہیں. بھائی تم اپنا راستہ ناپو. اپنے بچوں کو یہ بات سکھاؤ، بیٹا بلیف کا نام مطلب یہ ہے اللہ کو ہم مانتے ہیں. یہ بات کہ خداشیت جی اللہ نظر کیوں نہیں آتا، اللہ نے یہ کیوں نہیں کر دیا، ایتھوپیا کے جنگلوں میں قحط کیوں نازل کر دیا، امریکہ کو کیوں نواز دیا، فلاں معصوم کو کیوں مار دیا. تمہیں کیا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ اللہ کو ہم مانتے ہیں. دیٹس اٹ. ہمیں کوئی دلیل نہ سننی نہ دینی ہے. یہ ایمانیات کی مضبوطی ہے بس. کیونکہ اگر آپ عقلیات اور دلائل میں پڑھیں گے تو آپ کے انف نالج نہیں ہے، نہیں آپ کے دل میں خود وسوسہ پیدا ہو جائے گا. آپ سوچیں گے یار بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. حالانکہ یہ اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میں نظر نہیں آتا.
اللہ نے یہ کہا کہ تم لوگ نہیں دیکھ سکتے، گویا کہ اللہ نے ہمیں اندھا قرار دے دیا، تم سارے اندھے ہو، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ حضرت موسیٰ کو کہا۔ یہ اللہ نہیں کہا کہ موسیٰ میں نظر نہیں آتا، اللہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا نام تو الظاہر الباطن، الظاہر اتنا ظاہر ہے کہ رواں رواں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اتنا چھپا ہوا ہے کہ جناب اس کا احساس بھی نہیں پیدا ہو سکتا۔ کیوں؟ کس کے لیے ظاہر ہے؟ جس کی دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، اس کے لیے اتنا ظاہر ہے، اس کو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ نظر نہیں آتا۔ اور جس کی دل کی آنکھ بند ہے، اس کے لیے اتنا چھپا ہوا ہے کہ وہ یہی کہتا رہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا، یار اللہ نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے نا؟ جب دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، صحابہ نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا، کیونکہ ان کو دل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، خدا نظر آتا تھا ان کو۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صفات میں نظر آتا ہے، اللہ کی ذات صفات میں نظر آتی ہے۔ اس علماء نے لکھا ہے ہمارے جسم میں جو روح ہے، یہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظیر کے طور پہ ہمارے وجود میں رکھی ہے۔ اس روح کے تصور کو دیکھ کے آپ اللہ کو مان سکتے ہیں آرام سے۔ روح نظر آتی ہے؟ روح نظر نہیں آتی، لیکن روح کی وجہ سے آنکھ کی پتلی ہلتی ہے، کان سنتے ہیں، ناک سونگتی ہے، زبان بولتی ہے، ہاتھ پیر چلتے ہیں۔ یہ سارے حرکات و سکنات کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں یار اس بندے اندر روح ہے، بندہ زندہ ہے نا؟ اب ایک بستر مرگ پہ ہے، وہ یوں ہاتھ ہلا دے، آپ کہتے جی ڈاکٹر صاحب زندہ ہے، روح ہے اس میں، یہ کہیں گے نا، سانس ہے۔ معلوم ہے کہ وہ روح، یہ سارے آثار جو ہیں اعضاء کے، یہ علامت اس بات کے اندر روح ہے۔ بالکل اسی طریقے پوری کائنات کی روح جو ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ اس پوری کائنات کی روح ہے۔ یہ کائنات جو چلتی نظر آتی ہے، سورج طلوع اور غروب ہوتے ہیں، چاند ستارے آتے ہیں، آسمانوں کی بلندیاں بغیر ستونوں کے، زمینوں کی وسعتیں، آبشاروں کو حسن، سبزوں کے لہلہاٹ، پرندوں کی چہچہاٹ، یہ کائنات کا نظام، یہ جو چل رہا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ جو ہاتھ کو چلا رہی ہے روح، اسی طرح کائنات کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اصل روح اعظم کا جو خالق مالک وہ چلا رہا ہے۔ تو جس کی باطن کی آنکھ کھلی ہو تو وہ سمجھ آتا ہے بھائی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ ہے بھائی، نظر آتا۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ فرمایا کہ کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے، انہوں نے کہا بغیر دلیل کے میں نے اللہ کو مان لیا، اتنا کہنا تھا روح پرواز کر کے۔ تو یہ بلیو، یقین، کیونکہ یقین کے اندر کوئی کمپرومائز، ایمان میں کوئی کمپرومائز نہیں۔